أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر بیوی کے حقوق سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو بنیاد بنا کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا۔ یار آپ وہاں جا کے بات کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تم کو عورتوں کے بارے میں خیر کی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں تمہارے پاس مقید رہتی ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، کہ تمہیں ان عورتوں کے اوپر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں رہیں۔ یہاں تک دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر یہ عورتیں کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو وہ بے حیائی کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں۔ اور فرمایا فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر ہی بیٹھیں تو سب سے پہلے انہیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے نسخے فَعِظُوهُنَّ کے مطابق پیار سے نصیحت کریں، پیار سے سمجھائیں۔ باز آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں باز آتی تو پھر قرآن کریم کے بتائے ہوئے دوسرے نسخے وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے تحت ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیں، یعنی آپ اپنے بستر الگ کر دیں۔ اب بھی باز آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں باز آتی تو قرآن مقدس کے بتائے ہوئے تیسرے نسخے وَاضْرِبُوهُنَّ کے مطابق آپ ان کو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہیں، لیکن فرمایا ضرباً غیر مبرح، وہ مار ایسی ہو جو تکلیف دینے والی نہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورتیں تمہارا کہا مان لیں، تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے خلاف کوئی اور راستہ نہ تلاشیں، یعنی مزید ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الا، خبردار، وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، کہ ان عورتوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے پینے میں۔
اور ان کی جو دوسری ضروریات تمہارے ذمے واجب ہیں ان میں ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ یہ نہیں میرے پیارے بھائیوں کہ صرف انتہائی ناگزیر حالت کے اندر ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، بلکہ ہر بندہ احسان، فراخ دلی، اسی طرح کشادگی سے کام لے۔ دیکھیں یہاں 2-3 باتیں عرض کرنے کی ہیں جن پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے مواعظ کے اندر جا بجا زور دیا ہے، اور عام طور سے ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ بھائی نفقہ یعنی خرچہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کھانے کا اور کپڑے کا انتظام کر دیں، بلکہ خرچے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کچھ رقم، کچھ پیسے بطور جیب خرچ کے بھی دیں، جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق میرے پیارے بھائیوں خرچ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کھانے اور کپڑے کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن جیب خرچ دینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جیب خرچ بھی ضرور دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جنہیں وہ ہر کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم سی محسوس کرتا، انہیں بیان کرتے ہوئے ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ان کاموں کے لیے، ایسی ضروریات کے لیے بھی بیوی کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ یہ بھی میرے پیارے بھائیوں نفقے کا ایک حصہ ہے۔ اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیوی کو جیب خرچ نہیں دیتے وہ میرے پیارے بھائیوں اچھا نہیں کرتے۔ اور دیکھیں دوسری بات حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ بھائی کھانے میں، پینے میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں میرے پیارے بھائیوں کہ آپ نے اپنی بیوی کو صرف اتنا کھانے کو دے دیا جس سے اسے موت نہ آئے، بلکہ ہر بندہ اپنی آمدنی کے معیار کے مطابق کشادگی کے ساتھ اپنی بیوی کو گھر کا خرچ دے۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو شریعت میں ہمیں اسراف سے منع کیا گیا، ایک طرف تو شریعت میں ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کے خرچے میں تنگی نہ کریں بلکہ کشادگی سے کام لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان حد فاصل کیا ہے، یعنی کون سا خرچہ فضول خرچی میں داخل ہوتا ہے اور کون سا خرچہ فضول خرچی میں داخل نہیں ہوتا۔ اس خلجان کے جواب میں بھی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے میرے پیارے بھائیوں گھر کے جواب میں کچھ باتیں کہی ہیں جو بڑی ہی اچھی اور عمدہ باتیں ہیں، ہم سبھی کے لیے سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی ہیں۔ مان دے بھائی سے کیا نظر آ یہ ادھر پڑھ لیجئے، اس کے پیچھے تھم کے، جزاک اللہ۔ دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک گھر تو وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے جھوپڑی ڈال لی، چھپر ڈال لی، اس کے اندر بھی انسان رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے جو بالکل جائز ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش بھی ہو۔ آسائش کے معنی آتے ہیں آرام کے۔ مثال کے طور پر پکا مکان ہے، اس کے اندر انسان آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر اگر اس پکے مکان کے اندر انسان اپنے آرام کے لیے کوئی کام کرے تو میرے پیارے بھائیوں اس کی بھی ممانعت نہیں، شرعاً یہ بھی جائز ہے اور اسراف کے اندر داخل نہیں۔
مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بندہ ایسا ہے جو جھوپڑی کے اندر رہ سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جو جھوپڑی کے اندر رہ نہیں سکتا۔ اسے اپنے رہنے کے لیے پکا مکان چاہیے، اور پھر اس مکان کے اندر اپنے آرام کے لیے اسے پنکھا بھی چاہیے، اسی طرح بجلی بھی چاہیے۔ اب اگر یہ بندہ اپنے پکے مکان کے اندر اپنے آرام کے لیے پنکھا لگوا رہا ہے، اسی طرح بجلی کا استعمال کر رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیو شرعاً یہ بھی جائز ہے، فضول خرچی کے اندر داخل نہیں۔ اور دیکھیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو، ساتھ میں آسائش بھی ہو، یعنی آرام بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آرائش بھی ہو۔ آرائش کے معنی آتے ہیں سجاوٹ کے۔ مثال کے طور پر آپ کا پکا مکان ہے، آپ نے اس کے اندر میرے پیارے بھائیوں بجلی بھی لگائی ہے، پنکھا بھی لگایا ہے، اے سی بھی لگائی ہے، مکان کے اوپر پلستر بھی کیا ہوا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس مکان کے اوپر رنگ و روغن نہیں، کلر نہیں کرا رکھا۔ اب آپ اپنی آرائش کے لیے، اپنے دل کو اچھا لگنے کے لیے اگر اس مکان کے اوپر کلر کرائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہ بھی فضول خرچی کے اندر داخل نہیں۔ تو دیکھیں خلاصہ یہ نکلا کہ رہائش بھی جائز، اسی طرح آرائش بھی جائز، اسی طرح آسائش بھی جائز۔ اور آرائش کا مطلب یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اپنے دل کو اچھا لگنے کے لیے کوئی کام کرائے کہ مجھے اچھا لگے، میرا دل دیکھ کر کے خوش ہو، تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اسراف کے اندر داخل نہیں، فضول خرچی کے اندر داخل نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جو چوتھا درجہ آتا ہے، اس درجے کا نام ہے نمائش۔ نمائش کے معنی آتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا، شہرت۔ یعنی اب جو بندہ کام کرا رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے، نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا دولت مند سمجھیں، لوگ مجھے بڑا پیسے والا سمجھیں، لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی بڑے مقام کا مالک ہے، بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں وہ درجہ ہے جو نمائش کے اندر آتا ہے، جس کی شرعاً اجازت نہیں، اور یہ فضول خرچی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہی 4 درجات ہوتے ہیں، یہی 4 درجات ہوتے ہیں لباس پوشاک میں، اسی طرح کھانے پینے میں، بلکہ کہیے کہ ہر چیز کے اندر۔ دیکھیں ایک بندہ اچھا، عمدہ اور قیمتی لباس پہنتا ہے، اس لیے پہنتا ہے کہ مجھے اچھا لگے، میرا دل دیکھ کر کے خوش ہو، میرے دوست و احباب کو اچھا لگے، میرے ملنے جلنے والوں کو اچھا لگے، میرے گھر والوں کو اچھا لگے، تو شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ایک دوسرا بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے، اس وجہ سے کہ لوگ مجھے بڑا دولت مند سمجھیں، لوگ مجھے بڑا پیسے والا سمجھیں، لوگ مجھے بڑی کمپنی کا مالک سمجھیں، تو یہ میرے پیارے بھائیوں شرعاً ناجائز ہے اور اسراف کے اندر داخل ہے۔ تو دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اسراف کے بارے میں ایک حد فاصل کھینچ دی کہ اگر کوئی بندہ اپنی ضروریات کے لیے کوئی کام کرا رہا ہے، اسی طرح اپنے آرام کے لیے کوئی کام کرا رہا ہے، اسی طرح اپنے دل کو اچھا لگنے کے لیے کوئی کام کرا رہا ہے، تو یہ اسراف کے اندر داخل نہیں ہوتا، فضول خرچی کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی دولت نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے نفقے، بیوی کے خرچے اور لباس کے اندر ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے۔ اور دیکھیں اتنا آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہر بندے کی کشادگی، اسی طرح ہر بندے کی آمدنی کا جو معیار ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنی آمدنی کے معیار کے مطابق کشادگی کے ساتھ اپنے گھر میں خرچہ کرے۔ اس کو دیکھیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری مثال سے واضح فرمایا
دیکھیں آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک بندہ ایسا ہے جس کے نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، یعنی اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، اس کے عزیز و اقارب کوئی نہیں، اس کے ملنے جلنے والے کوئی نہیں، اس کے دوست و احباب کوئی نہیں۔ ایسا بندہ اگر اپنے گھر کے اندر فقط ایک بستر، اسی طرح ایک رکابی، اسی طرح ایک ڈونگا رکھ لے تو بس یہ برتن اس کے لیے کافی۔ اس سے زیادہ سامان اگر وہ اپنے گھر کے اندر جمع کرے گا تو اسراف اور فضول خرچی کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا بندہ ہے جس کے پاس مہمان بہت آتے ہیں، جس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، جس کے دوست و احباب بڑے زیادہ ہیں، جس کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں۔ ایسا بندہ اگر بعض اوقات اپنے گھر کے اندر برتنوں کے 100 سیٹ بھی رکھے، اسی طرح 100 بستر بھی رکھے، تب بھی ان میں سے ایک بستر یا ایک برتن بھی فضول خرچی کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہیں اس کی ضروریات کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر بندے کی کشادگی کا معیار جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی کشادگی کے معیار کے مطابق اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر خرچہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔